آپ اندازہ کریں یہ جو سبائی پارٹی کہتی ہے علی اور عمر کی دشمنیاں تھی، ابو بکر عمر علی کی دشمنیاں تھی، شرم نہیں آتی؟ حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والا امیر المومنین ابو بکر کا بیٹا ہے، امیر المومنین عمر کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کا بیٹا ہے جو جنگ جمل میں علی کے مخالف تھے، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ۔ تو حضرت حسین کے ساتھ جن کو تم بک بک کرتے ہو نا ابو بکر عمر کو، ان کے بیٹے کھڑے تھے۔ تو اس پارٹی اگر یہ حب والے بیت میں سچے ہوتے کچھ تو شرم کرنی چاہیے تھی۔ اب حضرت حسین اور یہ حضرات کیا چاہتے تھے، یہ بات سمجھنے والی۔ انہوں نے کیوں کہا کہ یزید کو ہم ولی عہد نہیں مانتے؟ اس کی جو اصل وجہ ایک تو ہے نا مبصرین کے تبصرے، ان سے ہٹ کر جو روایات میں جو کچھ ہے تو تاریخی روایات، لیکن مجموعہ روایات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت حسین کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو انتخاب کا طریقہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، ان کا نظریہ تھا کہ جس طرح پہلے انتخاب خلیفہ ہوا اس ناج پہ ہو، اور پھر پہلے کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ بات حضرت معاویہ کے سامنے بھی رکھی، تو یہ کہ علمی مسئلہ تھا، تو ان کا یہ مدعا تھا کہ یا تو آپ اس طرح کریں جیسے پیغمبر کریم نے کسی کو مشخص معین نہیں کیا، آپ بھی اپنے بعد امت کو اپنے حال پہ چھوڑیں۔ لیکن حضرت معاویہ دیکھ چکے تھے صفین جمل اور پہلے اختلاف، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امت میں افتراق نہ ہو اور ناچاکی نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر ایسے چھوڑ دیا پھر خانہ جنگی شروع ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر دوسری صورت ہے کہ ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو۔ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو متعین نہیں کیا، قریبی رشتہ دار کو نہیں کیا، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، تو آپ بھی کسی کو خلیفہ بنائے۔ حضرت معاویہ کے ذہن میں بات تھی کہ 20 سال تک حکومت چلی ہے، اب یہ پوری قوم کسی اور پر متفق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا، نیک نیتی تھی کہ یہ سب امت کسی پر متفق ہوگی یا نہیں۔ تو تیسرا انہوں نے پوائنٹ رکھا، اگر ایسا نہیں تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں جیسے فاروق اعظم نے بنائی تھی۔ انہوں نے 6 آدمیوں کو، آپ بھی 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائیں۔ حضرت معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب یہ وہ حالات نہیں، امت وحدت امت صلح حسن پہ ہوئی اور بلوائی سبائی وہ اب بھی پر توڑ رہے ہیں، اس لیے یزید کو حضرت معاویہ نے اس لیے ولی عہد نہیں بنایا کہ یزید کو سب سے افضل سمجھتے تھے، یزید سے بڑے بڑے افضل صحابہ موجود تھے، یزید تو صحابی نہیں ہے، لیکن اپنی اس حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ اور امت کی وحدت کو بچانے کے لیے حضرت معاویہ کی نیت بھی صحیح تھی، اور حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان حضرات صحابہ کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی نیت بھی صحیح تھی، حضرت معاویہ کی نیت بھی صحیح تھی۔ ان کا نقطہ نظر تھا کہ جو پہلے طریقہ خلیفہ کے انتخاب کا ہے اس پر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی۔ دنیا کا کوئی محقق مجھے بتائے کہ اگر حضرت حسین چاہتے، جیسے محمود ناصبی نے لکھا کہ حسین کو حکومت کا لالچ تھا، اگر اپنا لالچ ہوتا حضرت حسین کو تو بیعت مکہ میں کر لیتے، وہ تو حج کا موسم تھا، وہ تو پورے اطراف عالم سے لوگ موجود تھے، حضرت اپنے خاندان سے بیعت لیتے، نہیں لی۔ حضرت حسین اور یہ حضرات ان کا موقف اسی پر تھا، یہ ڈٹے ہوئے تھے کہ انتخاب خلافت وہ پہلے جو 3 طریقے ہیں ان پر کسی پر ہونا چاہیے،
जबकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो वो इस खदशे में थे कि उसमें से कोई तरीका भी उम्मत में फिर इख्तिलाफ हो सकता है और बड़ी मुश्किल से ये इबादत कायम हुई है। तो हजरत मुआविया भी अपनी नेक नियति पर उन्होंने वली आद मुकर्रर कर लिया। जब हजरत मुआविया की वफात हुई तो वली आहद खलीफा बना, यजीद खलीफा बन गया। इनमें मुशावरत हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का तशरीफ ले गए। लंबी बात, वक्त इसके लिए चाहिए और इंशाअल्लाह हमें कोशिश करेंगे कि इसको मुस्तकिल हम कई घंटों में इस दर्स को करें, क्योंकि इख्तिसार में बात बयान नहीं हो सकती। वहां पर जब हजरत हुसैन मक्का में पहुंचे, कूफियों के खत आने शुरू हुए। 18,000 से भी ज्यादा, बल्कि एक बाद रिवायात में 1,00,000 खत आया, 100 अल्फ, बोरियों की बोरियां खतों की। वफादारी, बैत, ये कौन थे? ये वही शीआने अली थे जिनका तारुफ आप सुन चुके। नानो बिला इमाम, हम सारे आपकी राह देख रहे हैं, आप तशरीफ लाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया और किसी एक सहाबी ने भी हजरत हुसैन को यह मशवरा नहीं दिया कि आप कूफा जाए, सब ने मना किया। जहां जरा मेरी तरफ समझो, दूसरा नुक्ता समझे। आज मशहूर किया गया कि ये जंग कुफर इस्लाम की थी। क्या सुन रहे हो मीडिया पे? नाने दा दीन मिट गया है। ये दीन के एहया और मिटाने की जंग थी। जहां आप समझदार लोग पूरी तवज्जो से बैठे, ये कुफर इस्लाम का मार्का था। दीन मिट चुका था, तो हजरत हुसैन दीन को बचाने के लिए निकले थे। और कुफर इस्लाम, इस्लाम की बका के लिए क्या पढ़ते हैं जाकिर? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला से पहले क्या था? नबी के दौर में क्या था? अबू बकर, उस्मान, अली के दौर में क्या था? हसन के दौर में क्या था? तो ये वही सबाई ज़हन है, वही राफजी ज़हन है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कसीदे बनाए, किताबें लिखी, तकरीरें की और कहा कि ये कुफर इस्लाम का मार्का था और ये जनाब हक बातिल का वो मार्का था। इस्लाम मिट गया था। हजरत हुसैन इस्लाम बचाने निकले थे। बहुत अच्छा। अब जरा मोड़ आ गया। सवाल ये है कि सबाइयों की तो हम बात ही नहीं करते। सबाई तो वो जो बात करते हैं वो तो कुछ और है। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं जो अपने आप को आलू सुन्नत कहते हो, कूफा में गवर्नर कौन था? कोई पता नहीं, सिर्फ रोना आता है। नोमान बिन बशीर। कूफा में गवर्नर कौन था? नोमान बिन बशीर। और नोमान बिन बशीर कौन है? मेरे नबी का सहाबी है। जहां समझना है तो सहाबी गवर्नर है, हुक्मरान है। इस्लाम मिट गया था, मुर्दा हो गया था, बाजमहूरियत आ गई थी। नोमान इब्न बशीर ये सहाबी रसूल है, ये कूफा का गवर्नर है। और कई सहाबा मक्का में मौजूद है। अब सुनना, वक्त बड़ा कम है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब खत आए इन्हीं शियों के, तो हजरत हुसैन ने मशवरा किया और उन्होंने खुदा के वास्ते दिए आप आ जाएं और हम यूं वफादार हैं, यूं वफादार हैं, यूं वफादार हैं। खत लिख लिख के बोरियां भर गई।
حضرت حسین تیار ہوئے. حضرت حسین کے پاس 24 آدمیوں کے تو اب میرے ذہن میں نام ہے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا کوفے جانے سے. پہلے تو یہ بتائیں اگر کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو حضرت حسین کو روکتے یا خود ساتھ جاتے؟ خود ساتھ جاتے جو حضرت حسین کو روکتے. اچھا ہے کون ہے روکنے والے؟ ان میں حضرت حسین کا بھائی جس کا نام ہے محمد بن علی. اور یہ سنی کتاب نہیں، یہ الارشاد موجود ہے، شیخ مفید شیعہ کی انتہائی معتبر کتاب. محمد بن حنفیہ کی پوری تقریر ذکر کی. یہ محمد بن علی کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا بھی ہے اور علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے. حضرت علی کا بیٹا نام محمد، معروف محمد بن حنفیہ، اس نے حضرت حسین کو روکا اور یہی بات کی کہ میرے بھائی کن کے پاس چل رہے؟ یہ بوئی شیعہ نہیں جنہوں نے بابا کو شہید کیا، یہ بوئی شیعہ نہیں جنہوں نے چچا پہ وار کیے، نیزے مارے اور سب سے انہوں نے غداری کی، ان پہ اعتماد کرتے ہو؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے بڑی تکڑی تقریر کی اور یہ انشاءاللہ میں کسی دوسری نشستوں میں بیان کروں گا. ان کی ایک ایک تقریر کا جملہ سننے والا ہے. انہوں نے روکا. سوال یہ ہے کفر اسلام کا مارکا ہو، اسلام مٹ رہا ہو، دین برباد ہو گیا ہو تو علی کا بیٹا روک رہا ہے علی کے بیٹے کو، تو محمد بن حنفیہ روکتے؟ اور اگر روکتے تو پھر خود مسلمان رہتے؟ تو سبائیوں کی چال سمجھے. اچھا اور کون روکنے والا ہے؟ عبداللہ بن جعفر. جانتے ہو عبداللہ بن جعفر؟ یہ حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ. اور جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت علی کا بھائی ہے جعفر طیار. اور یہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اللہ نے آپ کو جنگ موتا کا منظر دکھا دیا تھا، اور یہ وہ جعفر طیار ہے، اس کا بیٹا عبداللہ. اور اگلی بات سن سکتے ہو تو سنو، اس کی ماں کون ہے؟ زینب بنت علی. اور اگلی بھی سنو، یہ جو زینب ہے یہ یزید کی ساس ہے، ساس ماں. یزید کی بیوی وہ اس زینب کی بیٹی ہے. آج لوگ بک بک کرتے ہیں نا یزید کی بیوی کو، وہ خاندان آل بیت سے. عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے زینب بنت علی، یہ یزید دی ساس ہے. اور واقعہ کربلا یہ تاریخ دمشق اٹھا، اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں. اور کربلا کے بعد بھی آل بیت سے یزید کا ایک رشتہ ہوا ہے. خالد بیٹا یزید کا، اس کی ادھر شادی ہوئی ہے بعد میں، واقعہ کربلا کے بعد. خیر یہ باتیں تمہیں کون بتائے، آگے چلو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ نے سمجھایا اگر یہ کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو وہ عبداللہ بن جعفر بھی ساتھ ہوتے اور محمد بن حنفیہ بھی ساتھ چلتے. اور کس نے سمجھایا؟ عبداللہ ابن عباس. 2 مرتبہ منت کی اور یہی منت کی کہ حضرت حسین کے سامنے، اور عبداللہ ابن عباس معمولی آدمی ہے، یہ حضرت عباس کا بیٹا ہے اور یہ مفسر قرآن ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے دعائیں کی. تو عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کی فوج کا کمانڈر بھی ہے
बसरा का गवर्नर भी रह चुका है, बसरा का गवर्नर इराक का, और हजरत हुसैन जहां भी इराक रहे हैं तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी यही समझाया कि भैया रुक जा, शियों पे एतबार न करना, ये बड़े बेईमान है, सारे धोखे नहीं किए, ये गद्दारी करेंगे, वफादारी नहीं करेंगे, इसलिए आप मक्का के अंदर रहे, खुदा के लिए बाहर न जाएं। और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जहां इकबाल ज़हन में रखो, बाज़ किताबों में बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने हजरत हुसैन को मशवरा दिया कि आप जाएं, क्योंकि वो खुद खलीफा बनना चाहते थे। ये सब बकवास है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की सही रिवायत मौजूद है, उन्होंने भी हजरत हुसैन को मना किया कि वहां नहीं जाना इराक शियों के पास। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी साहबी, इन सब ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को यही बात बताई कि वहां इराक न जाओ, शिये बहुत गद्दार है और उन्होंने आपका साथ नहीं देना, तेरे बाप के साथ भी उन्होंने ये किया, भाई के साथ भी किया, लेकिन सच ये है कि इन्नल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, होता वही है जो अल्लाह के यहां मंजूर होता है। अल्लाह ने हजरत हुसैन को इस मजलूमाना शहादत का मर्तबा आली देना था। यहां इमाम इब्न तैमिया ने एक बात लिखी बड़ी अजीब, फरमाते हैं कि हजरत हुसैन कौन थे ये, इसके बारे में पैगंबर ने फरमाया सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये आले जो नौजवानी की हालत में लोग मरते हैं उस गिरोह के हुसैन सरदार होंगे जन्नत में। इमाम फरमाते हैं कि इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह का ज़ाब्ता है कि वो नसब पे फैसले नहीं करता, वो अमल और अकीदे पे फैसले करता है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर की वफात के बाद के वक्त 4-5 साल के थे, तो जाहिर बात है बदर में भी हाजिर नहीं हो सके, ओहद में भी, हुनैन में भी, जितने मार्के थे उनमें नहीं। अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी इनकी उम्र कम थी, फारूक आजम के दौर आखिर दौर में शबाब हुआ, हजरत उस्मान के दौर में जिहाद में हिस्सा लिया और अफ्रीका तक और इधर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मंशा ये था कि हुसैन को हमने मरातबे आली पर पहुंचाना है, सैयदा शबाब आलिल जन्ना। तो तकवीनी तौर पर हुसैनी शहादत के ये असबाब तकदीर ने मुहैया कर दिए। जो समझ गया समझ गया, जो ना समझा बिल्कुल ना समझा। सब तो सवाल ये है कि सहाबा ताबईन, अगर ये कुफ्र इस्लाम का मसला था, ईमान मिट रहा था, इस्लाम मिट गया था, तो ये समझा क्यों रहे कि वहां नहीं जाना? ये सब इस पे राजी थे कि इस्लाम मिट जाए और कुफ्र गालिब आ जाए? नहीं, ये भी उन यहूदियों की दास्तान है और ये भी उनके प्रोग्राम में था। असल बदबातिन वही सब आई थे जो हजरत हुसैन को क्यों खत लिख रहे थे कि सुलह हो चुकी है मुसलमानों में, सिर्फ हजरत मुआविया और हजरत हसन की सुलह के बाद वो बेचारे भूखे थे, प्यासे थे मुसलमानों के खून के, तो उन जालिमों ने जो मंसूबा बंदी के तहत खतों का सिलसिला जारी किया और फिर वो पुराने तस्के लेना चाहते थे कि दोबारा लड़ाई हो और हमारी कोई वैल्यू बने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नीयत भी बिल्कुल साफ थी, पाक थी, वो अपने मौके पे मजबूत थे कि तरीका इंतखाब वही होना चाहिए जो पहले रहा है, उसी पर हजरत हुसैन डटे हुए थे। और हजरत हुसैन ने इतना नहीं सोचा था कि लोग इतने भी गद्दार होते हैं। हजरत हुसैन चले, अब्दुल्ला इब्ने उमर तीसरे दिन पीछे जाकर मिले, उन्हें पता चला 3 दिन का सफर करके
दाढ़ी पे हाथ रखा, माथे पे हाथ रखा, खुदा के लिए मेरी बात मानो, न जाओ, ये गद्दार हैं, ये आपके खून के प्यासे हैं। जब हजरत हुसैन ने अपने अज़म का इजहार किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रो पड़े और हजरत हुसैन के माथे पर बोसा दिया और कहा, चलो अल्लाह के हवाले शहीद होने वाले, तुझे मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, जा, अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरे बालों से पकड़ के तुझे मक्का वापस करता। हजरत हुसैन चले, रास्ते पे बहुत सारे झूठ हैं, सब झूठों को क्रॉस कर रहा हूं। रास्ते पे क्या हुआ, काफिले आए, बला बला, सब बकवास करते हैं ये ताजर लोग। हजरत हुसैन कूफे की राह पे चले। अच्छा, आज मैं बयान तो अजमत हुसैन करना चाहता था, दरमियान से पता नहीं किधर चक्कर लगी, अल्लाह को चले। अब यजीद को भी देख लो, इतना पाक साहब वो भी नहीं जितना आपने समझा हुआ। हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वहां मुस्लिम बिन अकील जब पहुंचे तो नारे हैदरी लगाने वाले इर्द गिर्द जमा हो गए। 18,000 हुसैनियों ने, जो अपने आप को हुसैनी कहते थे, उन्होंने बैत किया। 18,000, बाद बैतों में 32,000, और बैत भी की मौत पर। हानी इब्ने उर्वा जो वहां का सरदार था, और 30,000 तो उसकी अपनी फौज थी, उसके घर में मुस्लिम बिन अकील ने डेरे लगाए। यजीद को पता चला कि कूफा में हालात ठीक नहीं, उसने नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। उसने कहा कि हालात संभाल और सख्ती कर। नुमान इब्ने बशीर ने तकरीर तो अच्छी की, लेकिन मुस्लिम बिन अकील को कुछ भी नहीं कहा। यजीद को जब पता चला तो उसने नुमान बिन बशीर को माजूर कर दिया। और नुमान बिन बशीर क्यों कुछ कहता, नबी का सहाबी था, वो भला खानदान नबूवत के खिलाफ कदम उठा कैसे सकता था? ये जो आज बकवा करते नहीं, साहब देकर भला में शहीद करना, तो यहूदियों, सहाबी कूफे का गवर्नर है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी की वजह, ये सहाबियत का असर ही ऐसा है कि ये कदम उखड़ने देते ही नहीं। अब यजीद ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम शैतान को मुसल्लत किया। आगे चल के मैं बताता हूं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया, ये बसरा में था, दोनों का वाली बनाया, कूफा का भी बसरा का भी, और आर्डर कर दिया कि जो भी आए सख्ती करनी है, कोई नरमी नहीं करनी, हुकूमत बचाओ। ये यजीद का आर्डर था, और ये इत्तेफाकी आर्डर है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। सारी रिवायात इस पे मुत्तफिक के तवातुर है। उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया। अब इतना देखो, मैं कहा करता हूं कि एक तो है ना फिस्को फुजूर की रिवायात, उनकी हमारे पास कोई सनद नहीं। साफ मसला है कि यजीद फासिक था, फाजर था, जानी था, शराबी था, फला था, फला था। इस कहानी की मैंने, आप यकीन करें, इतनी मेहनत की है कि कोई सही सनद मिल जाए, मुझे एक भी सही सनद नहीं मिली जो शहीद यजीद के जानी होने, फासिक होने, फाजिर होने, इस तरह के कैरेक्टर की सनद हो, वो कतन मुझे नहीं मिल सकी। अगर किसी मौलवी के पास हो, बसनद सही मुझे दे दे, इंशाअल्लाह हम तो अपनी बात से रुजू कर लेंगे। हमें मिली नहीं। जो तुम कहानी है किसी को फासिक फाजिर कहना बगैर सबूत के शरीयत में जायज है। एक आदमी के बारे में पता ही नहीं, और खामखा ये फासिक है, ये फाजिर है, ये जानी है, ये शराबी है, ये फला है। मास्टर अमीन ने तो ये लिखा कि अपनी बहनों से सोबत करता था। इस शैतान को यह भी समझ नहीं आई कि यजीद की बहनें कौन थी, हजरत मुआविया की बेटियां। ये सहाबी रसूल के घर का नक्शा पेश कर रहा है।
یہ خمینی سے بھی بدتر ذلیل آدمی ہے. یہ سب اپنے کرتوت یزید کے ذمہ لگا رہا ہے جو اپنی آتی وہ اس کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دیں جیسے تمہارے خطیب دے دیتی. بالکل نہیں. پہلا سوال ہے عبداللہ بن زیاد کو عبید اللہ کو جو متعین کیا ساتھ کہا تھا کہ حسین سے سختی نہیں کرنی. اس لیے میں کہتا ہوں فاسق فاجر تو ثابت نہیں، البتہ یہ ہے کہ نالائق بڑا تھا. یزید میں لیاقت ہوتی نا، کچھ عقل مندی یا کوئی سنجیدگی ہوتی تو یہ واقعہ پیش کم از کم وہ احتیاطی تدابیر کرتا. خود وہاں دمشق بیٹھے عبداللہ بن زیاد جیسے ظالم کو مسلط کر دیا حضرت حسین کے مقابلہ میں، تو بالکل کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور ساتھ کوئی وصیت نہیں کی. حالانکہ حضرت معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا تو سپیشل وصیت کی، بھائی یزید خبردار، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں تیری مخالفت ہو جائے تو یاد رکھنا حسین میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس لیے پیغمبر کی قرابت کا لحاظ رکھنا. حضرت معاویہ نے تو وصیت کی تھی، لیکن یزید کی یہ نالائقی ہے کہ اس نے اب عبید اللہ بن زیاد کو مسلط کیا اور ساتھ سختی کا آرڈر دیا اور کوئی وصیت نہیں کی کہ حسین کا خیال رکھنا. کم از کم حضرت معاویہ کی وصیت کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا بھائی، نہیں رکھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زیاد نے سختی کی، اور عمر بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. عمر بن سعد یہ دیلم کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا تھا، تو ابن زیاد نے زبردستی اس کو کہا کہ تو نے حسین کی طرف جانا ہے. اس نے بڑا عذر معذرت کیا، اس نے کہا جان نہیں چھوٹے گی، جاؤ. ادھر حر بن یزید کو بھیجا 1000 کا لشکر لے کر، جو معروف واقعہ حر کا. یہاں درمیان کی جھوٹی سٹوریاں میں نہیں بیان کر رہا، میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو وثوق سے جن چیزوں کا ہمیں دیگر ذرائع سے علم ہے کہ حر آیا. اب حضرت حسین رضی مسلم بن عقیل وہ جب ابن زیاد کو پتا چلا اس نے تلاشی لی. کوفی شیعوں کو بھی پتا چلا کہ بابے اوری آ گئے. ابن زیاد سارے حلوے خور بھاگ گئے. 32,000 بھی گیا تھے، 18,000 بھی گیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا. رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں اور ایک بڑھیا نے پناہ دی، اور بڑھیا کا بیٹا بھی شیعہ تھا، اس نے پناہ دی. بیٹے کو پتا چلا اندر کون ہے، مہمان ہے. یہ پاؤں میں گر گیا، میں صدقے یا مسلم اولاد رسول آئی ہے، ہمارے گھر کے بھاگ جاگ اٹھے، ہم اتنے خوش قسمت. بیٹا اٹھا وضو کرنے لگا. ماں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں میں شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہمارے گھر اولاد رسول آئی، ہمارے گھر کے بھاگ جاگ گئے، قسمت جاگ گئی. اس بے ایمان نے وضو کیا اور سیدھا گورنر ہاؤس جا کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا شکار ہمارے گھر میں، باوضو ہو کے بخبری کی. حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. جب حضرت حسین تک اطلاع پہنچی، یہ میرے پاس الارشاد بھی ہے، بہار الانوار بھی ہے، شیعہ مذہب اور سنی سب کتابیں متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ والوں کی غداری کا علم ہوا تو حضرت حسین نے کہا جی واپس چلو. مشورہ کیا اور کہا کہ ان شیعتنا خذلونا، ہمارے شیعہ نے ہم سے بدماشی کی
اور دھوکہ دیا تو اب مشورہ کریں واپس چلنا چاہیے. تو جو حضرت مسلم کے رشتہ دار تھے قریبی، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ہمارا مسلم شہید ہو گیا تو ان کے بعد پھر زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، یا ہم قصاص لیں گے یا انہی کے ساتھ شہید ہوں گے، جیسے وہ شہید ہوئے ہم بھی شہید ہوں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین ذرا میری بات نوٹ کرتے ہو، اگر کفر اسلام کا مارکا تھا تو واپسی کا مشورہ کیوں کیا؟ اگر دین مٹنے والی بات تھی تو واپسی کا مشورہ کیوں کیا کہ واپس چلنا ہے؟ خیر بہرحال وہاں حضرت حسین آگے چلے. یہاں جو آج کل ایک مسئلہ چلا ہے نا کہ یہ جی کربلا کوفے کے راستے پہ نہیں ہے، یہ دمشق کے راستے پہ ہے. آج کل یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حر نے جب حضرت حسین سے مذاکرات کیے اور اصل وجہ جانی، خط دیکھے بڑے بڑے سرداروں کے، تو حر نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفے لے آؤں ابن زیاد کے پاس. حضرت حسین نے فرمایا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. یہ دوسرا مقام ہے جب حضرت حسین نے بات کی واپسی کی. پہلے جب مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر سنی تب بھی، اب حر جب آیا تو وہاں پر بھی حضرت حسین کو جب حالات مزید پتہ چلے تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو حر نے کہا کہ مجھے آرڈر ہے، نہ واپس جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جانا اب ابن زیاد کے پاس ہے. حضرت حسین نے تقریریں کی، حر ڈٹ گیا، اس نے کہا بھئی میں سرکاری آدمی ہوں، وہاں جانا ہے. ہاں، آخر میں حر نے کہا کہ چلو ایک بات کرتے ہیں، آپ رستہ بدل لیں، نہ کوفے کا رستہ اختیار کریں اور نہ مکے کا، درمیان والا راستہ آپ اختیار کریں اور آرام سے چلیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے. یہ حر نے بات کی، اور یہ روایتیں پکی روایتی، یہ اتنی کچی نہیں. ویسے تو پوری پکی تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی یاد رکھو تاریخی روایتی. بہرحال باقی کی نسبت یہ پکی ہے. تو اس راستے پہ چلے. پھر عمر ابن سعد آئے، ان کا لشکر آیا اور پھر مذاکرات ہوئے. تو وہاں پر بھی حضرت حسین نے یہی درخواست کی کہ جو سب تاریخ متفق کہیں کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور بعض روایتیں اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. بعض روایات جو بہار الانوار شیعہ مذہب میں، احتجاج تبرسی میں اور الارشاد میں، اور شیعہ کی 50 کے قریب کتب میں وہ موجود ہیں جن میں یہ ہے کہ حضرت حسین نے ایک اور بات بھی کی. یہ 50 کتابوں کا مضمون ہے شیعہ مذہب کی، ہماری کتابیں نہیں، یہ شیعہ کی کتابیں ہیں. اور اس پر اسے لکھا کہ حضرت حسین نے یہ بھی کہا کہ یا مجھے واپس چلنے دو مکہ، یا مجھے سرحد پہ بھیج دو، اور یا یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. وہ جو 3 شرطیں معروف ہیں شیعہ مذہب کی کتابیں سب میں موجود ہیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ کوئی صحیح سند سے ثابت بھی ہیں یا نہیں. باقی حضرت حسین نے یہ بات کی تھی، کتابیں تو سنی شیعہ بھری ہے، تحقیق بھی ہے. کوئی ایک روایت ہے تاریخ دمشق میں جس کے راوی تو سکہ بخاری مسلم کے، لیکن اس روایت میں انقطاع منقطع اور انقطاع بھی ضعف ہے، منقطع روایت ہے. اس لیے ابھی تک ہمیں صحیح سند نہیں ملی کوئی بھی. اگر کسی مولوی کے پاس ہو وہ لائے کہ یہ 3 شرطیں واقعتاً حضرت حسین نے کہی تھی، اس کی باسند صحیح ہمیں اب تک نہیں ملی. لیکن
تاریخی روایات سب اسی پہ موجود ہے، شیعہ کی، سنی کی، البدایہ، تبری، بحار الانوار، اعلام البراء، منتقی اور الارشاد، ساری کتابیں بھری ہیں۔ اور شیعہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے واپسی کا کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ سرحدوں پہ بھیجو، اور ایک یہ بھی کہا کہ الا امیر المومنین یزیدہ، یہ شیعہ کی کتاب ہے الارشاد، اس کی طرف بھیجو۔ اور ایک شرط پہ سب متفق ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ دوسری دو شرطیں ہوئی نہیں ہوئی کتابوں میں ہیں، لیکن سند صحیح اس کی ہمیں نہیں مل سکی، اگر کسی کو مل جائے تو اس کی مہربانی ہو۔ کفر اسلام کا معرکہ ہو، اسلام مٹ رہا ہو، مردہ ہو گیا ہو، تو علی کا بیٹا واپسی کی پھر درخواست کریں گے؟ اب عمر بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، اور عجیب خط لکھا۔ اس نے کہا اللہ کا فضل ہوا، اتحاد ہو گیا، صلح ہو گئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پہ تیار ہے، اور یہ جو دوسری روایت ہے 3 شرطوں والی، اس کے مطابق انہوں نے 3 شرطیں پیش کی ہیں، تو اللہ کا فضل ہوا۔ زیاد نے بھی کہا الحمدللہ، ابن زیاد الحمدللہ۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ ساتھ ایک بزرگ بیٹھا تھا، شمر، جانتے ہو شمر؟ یہ شمر کون ہے؟ بولو بولو، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ شمر کٹر شیعہ ہے، کٹر شیعہ۔ گوگل پہ لکھ کے چیک کر لو، آج کل تو مولانا گوگل صاحب آ گئے، لکھو شمر گوگل پہ، نکلے گا سارا گوگل کہ یہ شمر تھا کون، مولانا گوگل سے پوچھ لو۔ تو یہ شمر کٹر شیعہ ہے، اور اس کے 4 رشتہ دار حضرت حسین کے ساتھ، جو حضرت حسین کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ تھے، ادھر بھی رشتہ داری تھی شمر کے ساتھ بھی۔ تو شمر نے بدمعاشی کی، بدبخت نے، اس نے دیکھا یہ تو صلح ہو جائے گی، ہمارا تو کام دھرا دھرایا رہ جائے گا، اس نے کہا اب تو ہاتھ لگے، اب اس کو جانے دے گا تو کام گڑبڑ ہوگا، اس لیے کوئی معافی نہ دو۔ عمر بن سعد بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، اور ابھی سائڈ پہ تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب ابن زیاد کا اگلا خط آیا، اس نے کہا شمر کو بھیجا اور کہا کہ عمر بن سعد آگے نہ ہو، اس کو بھی قتل کر دو، اور تو جا اور لڑائی کر۔ تو شمر آگے بڑھا، یہ وہی شمر شیعان علی ہے، اور یہ صفین میں حضرت علی کا بڑا یار تھا، اور اس کی رشتہ داریاں بھی تھیں، یہ ذاکر کیوں نہیں بتاتا، یہ بھی بتانا۔ تو شمر نے 4 آدمیوں کے لیے امان مانگی جو شمر کے قرابت دار تھے، حضرت حسین کے قریبی تھے اور بچے تھے، اور اس نے کہا کہ ان 4 آدمیوں کو میں بچاؤں گا۔ ابن زیاد نے امان بھی دے دی۔ جب وہاں پہنچے ان 4 کو کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، قریبی ہو، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں میں بچا لوں گا۔ انہوں نے کہا دفعو لعنت ہو تیرے منہ پہ، ہم نبی کے نواسہ دے دیں اور خود اپنی جان بچا لیں، اس لیے جا دفع ہو جا۔ تو اس شمر لعین کے اور ابن زیاد ظالم اس حکم پہ حضرت حسین شہید ہوئے۔ اور باقی یہ جو کربلا کی کومنٹری ہے، یہ سب کومنٹری کنجروں کی ڈانس ہے، اور خطیبوں کی، اور ان کی کربلا کے اندر کیا ہوتا رہا
تو آپ خود اندازہ کریں کہ لڑائی کی جو انہوں نے کمنٹری بنائی ہے، مولانا طارق جمیل بھی وہ بھی کمنٹری کرتا ہے، اور بھی زور کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے تیر آیا، ادھر یوں لگا، فلانا یوں لڑا، فلانا یوں لڑا۔ اور اتنی تو آج کل میڈیا کے دور میں جنگی رپورٹ صحیح نہیں آئی، ابھی جنگیں ہوئی ہیں، اور تم جو یہ پوری کمنٹری کر رہے ہو، لگتا ہے کہ یہ جیو نیوز والوں کی طرح کیمرہ لگا کے کھڑا تھا کمنٹری۔ اس سے پوچھو بے ایمانوں، مقابلے میں ظالم ہے، ادھر مظلوم ہے، مظلوم شہید ہو گئے، کمنٹری کس نے کی ہے؟ یہ خبریں تمہیں کس نے دی ہے؟ ادھر سے تیر آیا، ادھر سے فلاں آیا، یہ صرف رونے کے لیے انہوں نے داستانیں بنائی، اور اس سب کا پروگرام کا بانی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ کذاب شتام رافضی، اس نے 100 سال بعد گھر بیٹھ کے ایک سٹوری بنا دی، فلم بنا دی کہ ادھر سے یوں تیر اٹھاتے، ادھر سے یوں برچھا آیا تھے، ادھر سے یوں نیزہ آیا تو ادھر سے یوں بیبیاں اٹھی تھی، ادھر سے یوں فلاں ہوا تو ادھر سے یوں۔ یہ کمنٹری دنیا رافضیت اور ذاکریت، اور یہ جو سنی کہلوانے والے ذاکر ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سند کیا ہے؟ کیا بکواس ہے؟ کمنٹری کر رہے ہو، بغیر سند کے جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت حسین شہید ہوئے، جو روایتی اعتبار سے، تاریخی لحاظ سے معتبر روایتیں، ان میں یہ ہے کہ شہادت کے بعد یہ جو رافضی ذاکر بیان کرتے ہیں، اور ساتھ بریلی ذاکر بھی، کہ آن پلانے اٹھا گئے، اٹھاتے پلانے بھی کوئی نہ، ننگیاں کنڈالے اٹھا گئے کہ فلاں ہوا، سب بکواس ہے۔ جو باقی ماندہ قافلہ حسینی ہے، اس کو پردے میں لے جایا گیا اور ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد نے انہیں الگ مکان دیا، یہ بھی انہی تاریخ میں موجود ہے، کپڑے دیے، کھانا دیا، اور سب لوگوں سے الگ انہیں محل دے دیا کہ آپ یہاں آرام کریں۔ مستورات کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ ان پلانے اٹھائے کہ نہ فلانے فلانے، یہ جتنے ہیں یہ ذاکر کی دکانداری ہے، اور 2 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چل رہا ہے، یہ سب اس کی تجارت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور پھر جو ثابت چیز ہے کہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر آیا، یہ ابن زیاد کے دربار میں، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ تو زیاد کے سامنے جب رکھا گیا تو اس ظالم نے حضرت حسین کے منہ پر چھڑی لگائی۔ جب چھڑی لگائی اور تحقیر آمیز لفظ کہے تو حضرت انس نے دیکھ لیا، انس بن مالک نبی کا صحابی، خادم رسول، اور بعض دیگر صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ظالم کس منہ پہ چھڑی لگا رہا ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ اس جگہ پہ بوسے دے رہے تھے، اور آج تو چھڑی لگا رہا ہے۔ ابن زیاد سے یہ کہا، یہی قافلہ دمشق پہنچا، اور آگے جتنی کہانیاں بنائی گئی سب ذاکروں کی بکواسات، ابو مخنف کی تحریفات، اس میں جو بھی صحیح روایات ثابت ہے۔ اب ایک اچھا کام ہوا، میں آخر میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اس واقعہ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے انا للہ و انا الیہ، تم نے بتایا ہی نہیں، اتنا لیٹ ہو گئے آج تو، معذرت بھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔